السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں برطانیہ کی طرف سے ترکی سے ڈرون خریدنے میں دلچسپی کی خبر پر بات کریں گے۔ روسی سمندری حدود میں امریکی بحری جہازوں کے گھسنے کی کوشش، ترکی اور فلپینز میں دفاعی تعاون، امریکہ، ایران، روس اور کوریا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، ترکی کے انڈسٹری اور ٹیکنالوجی کے منسٹر نے کہا ہے کہ برطانیہ ترکی کے تیار کردہ مسلح ڈرون خریدنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ ترک منسٹر کے مطابق انہوں نے برطانوی آفیشلز کو مختلف ڈرونز آپشن آفر کر دی ہیں، اب ان کے جواب کا انتظار ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس جولائی میں برطانوی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ترکی کی جانب سے TB2 اور دیگر ڈرونز کو شام، لیبیا اور دیگر جگہوں پر استعمال سے اسے صحیح معنوں میں برتری حاصل رہی۔ ترکی کے نئی جنریشن کے ڈرونز اس وقت دیگر نیٹو ممالک میں بھی خاصی مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ نیٹو کنٹری پولینڈ اپنا ایک وفد ترکی بھیج رہا ہے جو ترکی سے مختلف ویپنز آپشن پر بریفنگ لینے اور اپنی ضروریات کے تحت ویپنز کا انتخاب کرے گا۔ پولینڈ اس سے پہلے ترکی سے TB2 ڈرون خریدنے کی بات پہلے ہی کر چکا ہے۔ روس کی سرکاری کمپنی روسٹیک کارپوریشن نے کہا ہے کہ کمپنی 2027 تک رشین ایئر فورس کو 70 Su-57 5th جنریشن ایئر کرافٹ ڈیلیور کر دے گی۔ روسٹیک نے یہ بیان امریکی نیشنل انٹرسٹ میگزین کے جواب میں کہی، جس نے کہا تھا کہ Su-57 2027 سے پہلے آپریشن سروس میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ رشین سورسز کے مطابق 22 Su-57 طیارے 2024 کے آخر تک رشین ایروسپیس فورس کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ پہلا Su-57 رشین ایئر فورس کو 2020 میں ڈیلیور کیا گیا تھا۔ چین کے اسپیس حکام کی جانب سے 14 تاریخ کو شینزو 13 انسان بردار خلائی مشن کی لانچنگ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 16 تاریخ کو بیجنگ کے مقامی وقت 12:23 پر 3 چینی خلاباز چین کے خلائی اسٹیشن کے بنیادی ماڈیول کی جانب روانہ ہوں گے۔ شینزو 13 مشن چین کے خلائی اسٹیشن تیان گونگ کی تعمیر کے لیے دوسرا انسان بردار مشن ہے۔ یہ تینوں خلاباز 6 ماہ تک خلا میں قیام کریں گے۔ حکام کے مطابق لانچنگ کی تمام تر تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ یہ تینوں خلاباز 6 ماہ کے بعد شمالی چین کے انر منگولیا کے علاقے میں تونگ فینگ لینڈنگ سائٹ پر اتریں گے۔ فرینڈز، انڈین ایئر فورس کو مزید 3 رفال فائٹر جیٹس ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ ان ڈیلیوریز کے بعد اب انڈین رفال طیاروں کی تعداد 29 ہو گئی ہے، لہٰذا اب انڈیا کو 36 طیاروں میں سے 7 کی ڈیلیوریز ریمیننگ ہیں، جس کے بارے میں مختلف سورسز کا کہنا ہے کہ یہ 2022 کے اوائل میں مکمل کر لی جائیں گی۔ یاد رہے کہ 2016 میں انڈیا نے فرانس سے 36 رفال فائٹر جیٹس کا معاہدہ طے کیا تھا، جس کی مالیت $8.8 ارب بتائی گئی تھی۔ ان 36 میں سے 28 سنگل سیٹ اور 8 ڈیول سیٹ طیارے ہیں۔ ایران کی آرمی کے ایئر ڈیفنس فورسز نے نیا میزائل سسٹم ٹیسٹ کیا ہے، جس کو خاتم اور جوشان کا نام دیا گیا ہے۔ ان ایئر ڈیفنس میزائل سسٹمز کو اینول جوائنٹ ایئر ڈیفنس ایکسرسائز میں ٹیسٹ کیا گیا۔ اس نئے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے اور اس کا ریڈار 500 کلومیٹر کے فاصلے اور 90,000 فٹ کی بلندی پر ایریل تھریٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ ایکسرسائز اس سے پہلے ستمبر میں منعقد کی جانے والی ایکسرسائز کے بعد کی گئی ہے، جس میں آرٹلری یونٹس، ڈرونز، آرمڈ وہیکلز، ٹینک اور الیکٹرانک وارفیئر یونٹس کے علاوہ ہیلی کاپٹرز نے آذربائیجان کے ساتھ ملحقہ سرحد پر ایکسرسائز میں شرکت کی تھی۔ فرینڈز، روسی وزارت دفاع نے جمعے کے روز بتایا ہے کہ ایک روسی بحری جہاز نے امریکی بحری بیڑے کی سمندری حدود کی مبینہ خلاف ورزی کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی جنگی بیڑے USS چافی نے جاپان کے سمندر میں روسی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی، جس کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ البتہ ماسکو نے اس واقعے پر امریکہ سے احتجاج کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے واقعے کے بعد امریکی فوجی اتاشی کو طلب کر کے انہیں اس حوالے سے روس کی تشویش سے آگاہ کیا۔ روسی خبر رساں ادارے انٹرفیکس کے مطابق وزارت دفاع نے انکشاف کیا ہے کہ حادثہ بحیرہ جاپان میں روس اور چین کی
بحری مشقوں کے دوران پیش آیا۔ روسی بحری جہاز ایڈمرل ٹرائبیٹس نے ایک بین الاقوامی مواصلاتی چینل پر امریکی بیڑے کے حکام کو خبردار کیا کہ اس طرح کی حرکتیں مناسب نہیں، کیونکہ امریکی بحری بیڑا نیویگیشن کے لیے ممنوعہ علاقے میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکی فوج کے پریسیشن سٹرائک میزائل نے اب تک کا سب سے زیادہ مار کرنے والا ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ بدھ کے روز کیلیفورنیا میں ہونے والا یہ ٹیسٹ اس سسٹم کا 5واں کامیاب تجربہ تھا۔ یہ پریسیشن سٹرائک میزائل 2023 میں امریکن آرمی کے زیر استعمال ٹیکٹیکل میزائل سسٹم کی جگہ لے گا۔ گو کہ لاکہیڈ مارٹن نے پی ایس ایم کے حالیہ تجربے کی رینج نہیں بتائی، لیکن مئی میں اس سسٹم نے 400 کلومیٹر دور فائر کیا تھا۔ حالیہ ٹیسٹ کا مقصد اس میزائل کو 500 کلومیٹر کی طے کردہ حد سے آگے مار کرنے کے حوالے سے پرکھنا تھا۔ حکام کے مطابق اس تجربے میں پریسیشن سٹرائک میزائل کو ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم لانچر سے فائر کیا گیا۔ ساؤتھ کوریا کی ہینوا ڈیفنس نے انٹیلیجنٹ ان مینڈ گراؤنڈ وہیکل پر ٹیسٹ شروع کر دیے ہیں۔ یہ وہیکل ساؤتھ کورین آرمی کے انفینٹری ڈویژن کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس IUGV کا ٹوٹل وزن 2 ٹن اور یہ 500 کلوگرام وزن کیری کر سکتی ہے، جو اس سے پہلے ورژن سے دگنا ہے۔ اس وہیکل کو ریموٹلی سرچ اینڈ ریکانیسنس کے علاوہ کامبیٹ رول میں بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ رشین میڈیا سورسز کے مطابق S-500 موسٹ ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم روسی افواج کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پہلی ریجمنٹ کی سروس میں باقاعدہ شامل کر دیا گیا ہے۔ S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم کی زیادہ سے زیادہ 600 کلومیٹر رینج کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم 10 اہداف کو ایک وقت میں اس رینج پر انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم 185 کلومیٹر کی بلندی پر اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس سسٹم کے رسپانس ٹائم کا 3 سے 4 سیکنڈ کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ S-400 کا رسپانس ٹائم 9 سے 10 سیکنڈ بتایا گیا تھا۔ ترکی اور فلپینز میں پہلی بائیلیٹرل میٹنگ میں ترکی کے وزیر دفاع حلوسی اکار اور فلپینز کے سیکرٹری دفاع کے درمیان ٹیلی فونک رابطے پر فلپینز کو ترکی کی جانب سے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر اور FNSS ایمفیبیس آرمرڈ وہیکل کی ڈیلیوریز پر بات چیت ہوئی۔ دونوں وزرائے دفاع میں باہمی دفاعی تعاون بہتر بنانے اور مزید فیلڈز میں تعاون اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنے پر اتفاق ہوا۔ واضح رہے کہ فلپینز ترکی سے 6 T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز خرید رہا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔